کامران آپ کی جانب آؤں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کل ایرانی قیادت جو تھی وہ اسلام آباد پہنچ چکی، بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ ہمیں یہ بتائیں کہ امریکہ کے جو نمائندگان ہیں وہ کب پاکستان پہنچیں گے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا خاص انتظامات کیے گئے ہیں، اور یہ مذاکرات کا سلسلہ آج شروع ہوگا یا کل؟ مذاکرات کی جو میز ہے وہ سج چکی ہے، تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں، تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ چاہے سیکورٹی کے حوالے سے ہوں، انتظامی امور کے حوالے سے ہوں، سفارتی سطح پر ہوں، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ اور اس وقت اگر میں کہوں کہ پہلے مرحلے میں جو آمد کا سلسلہ مکمل ہوا ہے وہ دونوں جو فریق ہیں اس مذاکرات کے، یعنی ایران اور امریکہ کی جانب سے، ان کی جو سپورٹنگ سٹاف ہے، جس میں ان کے آفیشلز ہیں، جس میں ان کے میڈیا پرسونل ہیں، جس میں ان کے تھنک ٹینک کے نمائندے ہیں اور دیگر ڈپلومیٹس ہیں، وہ ضرور پہنچ گئے ہیں پہلے مرحلے میں، اور وہ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں، اور ان کی پاکستانی حکام کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ یہی وہ اسٹیپ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پہلا مرحلہ ہے، جس میں کہ آفیشلز یعنی جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کی ابتدائی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے انہی ملاقاتوں کی بنیاد پر یہ کل کا ہوم ورک جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر جب باقاعدہ آمد ہوگی یعنی ڈیلیگیشن کے سربراہان کی، یعنی جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ یہاں پہنچیں گے اپنے دیگر رفقا کے ساتھ، وہ اور پھر امریکی جو ایران کا ڈیلیگیشن ہے جو کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایرانی وزیر خارجہ کی سربراہی میں یہاں پر ہوگا، وہ پہنچے گا، تو اس کے بعد پھر یہ دوسرا اور ایکچوئل دور ہوگا جسے ہم کہیں گے کہ جی باقاعدہ مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں فریق بیٹھیں گے، اور یہ والا جو دور ہے یہ کل کے لیے جو ہے وہ شیڈول کیا گیا ہے۔ آج رات کسی بھی وقت یہ دونوں جانب سے، یعنی امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے، یہ جو ان کے ڈیلیگیشن کے جو سربراہان ہیں وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے بعد کل صبح جو ہے وہ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ اول یہ ہوگا کہ ان کے پاکستان اور ایران کے علیحدہ جو ہے وہ پہلے میٹنگ ہوگی، اس کے بعد امریکہ کے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کی پاکستانی حکام کے ساتھ ہوگی، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو اسٹیپ ہوگا اس میں پھر یہ مذاکرات کی ٹیبل میں دونوں فریق جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے، یعنی ایران اور امریکہ، اور پاکستان اس میں ثالث کے طور پہ، سہولت کار کے طور پہ، مسالت کار کے طور پہ اور میزبان کے طور پر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے جو اس وقت پاکستان جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے پوری دنیا کی جو نگاہیں ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہیں، اسلام آباد کے اوپر ہیں، کہ ایک بہت بڑی بیٹھک جو ہے جس کا جو سول پرپس ہے وہ جو ہے وہ پیس مانگرنگ ہے، یعنی جس کا مقصد جو ہے وہ صرف عالمی امن خطے میں، نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں پائیدار قیام امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد کی جو قیادت ہے وہ اس کی میزبانی کر رہی ہے۔ تو یہ تمام جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے وہ مکمل ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو ریسنٹ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے اس کو پورے یہ ایسی ماحول بنانا ہے کہ پوری سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوں، اس کے لیے ابھی ایک اور اسٹیپ لیا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہ جو ریڈ زون یہاں پر اسلام آباد میں ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، یعنی پہلے 2 کلومیٹر باہر تک کا جو اور علاقہ ہے اسلام آباد کے ریڈ زون کا، اس کو بھی ریڈ زون بنا دیا گیا ہے، مکمل جہاں طور پر پر کسی کی تیاری ہو آمد چکی ہے۔ اقتدار صاحب، چونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، ساری صورتحال اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2 فریقین وہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر گفتگو ہوگی، کیا پالیسی اپنائی جائے گی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے، کہ کس طرح سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے؟ اسحاق ڈار بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، کس طرح سے آغاز کریں گے؟ اور یہ صورت جو آپ اختیار ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے شہر بانو، دا اسٹیج از سیٹ فار دس ہسٹورک ایونٹ۔ یہ ایک لینڈ مارک ایونٹ ہے جو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے دنیا کی تاریخ میں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب بھی بہت بڑی جنگیں ہوئیں تو وہ ٹیبل پہ ہی آ کر ان کے معاہدے ہوئے، اگریمنٹ ہوئے۔ اگر ہم ٹریٹی آف ورسائلز کی بات کریں 1947 میں، پھر اگر ہم پیرس پیس ٹریٹیز کی بات کریں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کو ختم کروایا، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ٹریٹی آف فرانسسکو ہے، اس کے بعد آج اگر ہم یہ بات کریں دنیا جس
جس طریقے سے ایک جنگ کی لپیٹ میں تھی اور پوری دنیا کو جو سیاسی اور معاشی دھچکا لگا، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایونٹ بہت بڑا ہے، ایک لینڈ مارک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے پیس میکر ان انٹائر دس پروسیس۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران جو کہ دو بڑے فریق ہیں اس جنگ کے، ان کا پاکستان کے اوپر اعتماد۔ اب چونکہ پاکستان جو ہے انیشیٹو لے چکا ہوا ہے اور اس میں دیگر ممالک بھی ان کی انپٹ شامل ہے، لیکن پاکستان از دا مین جس کو پروٹیگنسٹ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ ٹیمیں یہاں پہ پہنچ جائیں گی، ابھی ان کے تو ابھی جو سپورٹنگ سٹاف ہے وہ آ چکا ہوا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ آپس میں بیٹھ کے ون ڈسکشن ہوگی امریکہ اور ایران کے درمیان، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ڈرافٹ آف ایگریمنٹ جو ہوگا، جو نکات دونوں طرف سے ایکسچینج ہو چکے ہوئے ہیں، وہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوں گے، جو کہ دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ جب اس لیول کے مذاکرات ہوتے ہیں تو معاملات جو ہیں وہ پہلے ہی کافی حد تک طے ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب بڑے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک براڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان نے انیشیٹو لیا، چونکہ پاکستان ایک ہوسٹ بھی ہے، ایک میڈیٹر بھی ہے، ایک پیس میکر بھی ہے، تو امریکہ کا بھی اعتماد ہے، ایران کا بھی ہے، دیگر ممالک کا بھی، جیسے ہم نے دیکھا پچھلے 2 دن میں کہ دنیا کی تمام بڑی جو ریاستیں ہیں ان کی قیادتوں نے پاکستان کی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا، چاہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے فارن منسٹر ہیں، تو ایک رابطہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کچھ سیبر ریٹلنگ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے، ابھی ہم میڈیا پہ اگر جائیں، انٹرنیشنل میڈیا یا دیگر جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، کہ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، کچھ ایران کی طرف سے بھی ہیں۔ دیکھیے یہ پبلک پوسچرنگ ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں کنکلوڈ کر لینا چاہیے کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہوگی، اور اگر امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں لینا چاہیے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوں گے۔ میرا خیال ہے دیر آر سم اسپوائلرز جو دے تھرو اسپینر ان دا ورک، وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ معاملات آگے جائیں، جس میں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے اینیمیز بھی ہیں، کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول میں سامنے آئے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے قیاس آرائیاں جو ہو رہی ہیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، تو ایک ہمیں کوشیس آپٹیمزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔